محترم حضرات، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے جو کہ بہت ہی فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ سال بھر میں یہ برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹے ہوئے آتا ہے، کیونکہ اسی ماہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینہ میں تشریف لائے، اس وجہ سے یہ مہینہ اور زیادہ محترم اور زیادہ ببرکت ہو گیا۔ چنانچہ ربیع الاول کی 8-9 تاریخ یا مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس سے پہلے اس دنیا میں ظلم و ستم، تاریکی اور کفر کا زمانہ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اس دنیا کا جو حال تھا، اس دنیا میں جو نفسا نفسی کا عالم تھا، وہ اگر تاریخ کی کتابوں سے معلوم کیا جائے تو اتنا خونخوار تھا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ دور تھا جس دور میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی معمولی سی باتوں پر صدیہ سال جنگیں ہوا کرتی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اور اس دنیا سے کفر و شرک کا خاتمہ کیا، انسانوں کو آپس اور اتحاد کا سبق دیا، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اس دنیا کی تاریکی اور ظلمت مٹ جاتی ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو خواجہ عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور ولادت کا اعلان کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس کی ولادت ہے، کون ہے؟ خواجہ عبد المطلب نے فرمایا کہ میرا پوتا ہے اور اس کا نام محمد ہے۔ اس سے پہلے اس دنیا میں نام محمد کسی شخص کا نام نہیں تھا، یہ دنیا میں واحد شخص تھا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نام تھا۔ میرے دوستو، یہ وہ محترم مہینہ ہے، یہ وہ ولادت کا مہینہ ہے جس میں بہت ساری خوشیاں سمیٹی ہوئی آتی ہیں، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس نبی نے ہم کو زندگی جینے کا طریقہ بتایا، جس نبی نے ہم کو کھانا کھانے کا طریقہ بتایا، جس نبی نے ہم کو سونے کا طریقہ بتایا، جس نبی نے ہم کو ٹوائلٹ میں جانے کا طریقہ بتایا، جس نبی نے ہم کو بازاروں میں جانے کا طریقہ بتایا، جس نبی نے ہم کو پڑوسیوں سے کس طریقے سے ملنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، جس طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، جس نبی نے ہم کو یہ طریقہ بتایا کہ ماں باپ کون ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، جس نبی نے ہم کو یہ بتلایا کہ بہن کیا ہے، جس نبی نے ہم کو یہ بتایا کہ اس دنیا میں کس طریقے سے رہنا ہے، آج اسی نبی کے نام پر کھڑوار کیا جا رہا ہے۔ آج اسی نبی کے نام لیوا بازاروں میں ٹہلتے ہیں، گلی کوچوں کو جام کرتے ہیں۔ جس نبی نے فرمایا تھا کہ راستے سے کانٹا ہٹانا صدقہ ہے، راستے سے روڑے پہ ہٹانا صدقہ ہے، آج اسی نبی کی سنتوں کو پس پس ڈال کر تماشا بنایا جا رہا ہے۔
میرے محترم دوستو، اگر ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی بنانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ضرور بتاتے، لیکن جب ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، جب آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی 63 سالہ جو زندگی گزری ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ جشن عید میلاد النبی بنایا، نہ اپنے صحابہ کو حکم دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ عید میلاد النبی اگر بنانا صحیح ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ آپ کی خلافت 2.5 سال رہی۔ اگر عید میلاد النبی بنانا سنت ہوتا، جائز ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 2.5 سالہ خلافت میں خود بناتے اور لوگوں کو حکم دیتے، لیکن یہ حکم نہیں دیا۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ آپ کی خلافت 10 سال رہی۔ 10 سال کی تاریخ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، فاروق اعظم کی خلافت کا ہم دورہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں تو کہیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ فاروق اعظم نے عید میلاد النبی منایا ہو اور اپنے صحابہ کو اور اپنے ساتھیوں کو اور اپنے دوستوں کو یہ حکم دیا ہو کہ ربیع الاول آ گیا، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، اس مہینے میں نبی کی ولادت ہوئی تھی، خاتم النبیین کی ولادت ہوئی تھی، اس وجہ سے اس مہینے میں جشن منایا جائے۔ میرے محترم دوستو، آگے بڑھیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال رہی۔ اگر عید میلاد النبی منانا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ پر سب سے زیادہ جو چلنے والے تھے یہ صحابہ تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن 12 سال کی خلافت میں نہ خود عید میلاد النبی منایا، نہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو حکم دیا۔ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ آپ کی خلافت تقریباً 5 سال رہی، لیکن آپ نے کسی دوست، کسی ساتھی کو حکم نہیں دیا کہ عید میلاد النبی منانا چاہیے۔ میرے دوستو، جو بات نہ رسول سے ثابت ہو، نہ خلفائے راشدین سے ثابت ہو، اس کو اختیار کرنا یہ سراسر گمراہی ہے۔ اور آج یہ نتیجہ ہے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پس پش ڈالا جا رہا ہے۔ اگر واقعی میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، آپ کے سچے جانثار ہیں، آپ پر جان قربان کرنے والے ہیں، تو میرے دوستو آپ کی سیرت کو اپنانا ہے، آپ کے اقوال کو اپنانا ہے، آپ کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ میرا عاشق وہ ہے جو میری سنتوں پر چلنے والا ہے، جو میری سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اگر واقعی ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے طریقے پر چلنے والے ہیں، آپ کی سنتوں کو اپنے زندگیوں میں داخل کرنے والے ہیں، تو یہ بات بڑی غور سے سننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اور مسلمان کے دل میں سرور کائنات، فخر موجودات، خاتم
النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت کس درجہ کی ہونی چاہیے، کس مقام میں ہونی چاہیے، اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں، وہ شخص سچا پکا مسلمان نہیں جس کے نزدیک سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس کے نزدیک ماں باپ سے زیادہ، آن اولاد سے زیادہ اور دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کو یعنی دنیا میں جتنے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، سب سے زیادہ یا رسول اللہ میں آپ کی ذات سے پیار کرتا ہوں، میں آپ کی ذات سے محبت کرتا ہوں، مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی تمہارا ایمان ناقص ہے، یہ مقام یہ مرتبہ اسی وقت مل سکتا ہے جب کہ میں تم کو تمہاری جان سے زیادہ عزیز اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے تو آن واحد میں ان کے دل و دماغ کی دنیا اتھل پتھل ہو گئی اور فرمایا یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان، آپ پر میری جان قربان، میں اب آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تم سچے پکے مسلمان بنے ہو۔ میرے دوستو یہ صحابہ کا عشق رسول تھا، یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے۔ ہر صحابی کی زندگی عشق رسول میں ڈوبی ہوئی تھی، ان کی زندگی سے ہم کو یہی درس ملتا ہے، ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ محبت رسول سے اس کی زندگی بالکل پاکیزہ ہو جائے، محبت رسول اس کی زندگی میں بالکل خون کی طرح گردش کرنے لگے۔ اور دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر ہونی چاہیے کہ آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کیا جائے، آپ کے ایک ایک قول کو فعل کو سینے سے لگایا جائے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ عروہ ابن مسعود جو مکہ والوں کی طرف سے سفیر بن کر آیا تھا، جب وہ واپس ہوا اور مکہ پہنچا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے بادشاہوں سے ملاقات کی ہے، میں بادشاہوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن جس طریقے سے محمد کے غلام، محمد کے اصحاب اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا ادب احترام کرتے ہیں، کہ میں نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی ٹپکنے سے پہلے صحابہ کرام اس پانی کو گیش کر لیتے ہیں، اس پانی کو لٹ لیتے ہیں، اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر لوگ اس قدر جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور تو اور اس طریقے سے آج تک کسی قوم نے مثال پیش نہیں کی ہے۔ میرے دوستو یہ عظمت والا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اس وجہ سے اس دن میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو آپ سب بھی اس دن کو روزہ رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنت پر عمل کیا جائے، جو آپ نے بیان فرمایا ہے، جو آپ نے بتایا ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ہم کو یہی سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، ان کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے والا ہو، اس کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، روزوں کا اہتمام کرنے والا ہو اور صدقہ و خیرات کرنے والا ہو۔ اگر ان تمام کام کو ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہماری پوری زندگی اسوہ حسنہ پہ انشاءاللہ گزر جائے گی۔ اللہ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔